دیکھو، سکھزم کے 3 مین پوائنٹس ہیں۔ ستیہ جو ہے وہ حق کو کہتے ہیں، رب کو کہتے ہیں۔ تو پہلا پوائنٹ ہے ست نام، دوسرا پوائنٹ ہے ست گرو، اور تیسرا پوائنٹ ہے ست سنگ۔ یہ 3 پلرز ہیں جن کے اوپر جو ریلیجن ہے، سکھ مت، اس کی فاؤنڈیشن ہے۔ ست نام یعنی رب کا نام، ہماری بھاشا میں بولو تو اس میں ذات اللہ، ان کی بھاشا میں بولو تو ست نام۔ اچھا، اب اشارہ رب کی طرف سے، بھلے آپ واحے گرو بولو، اللہ بولو، بھگوان بولو، رام بولو، یہ اشارہ تو اسی کی طرف ہے۔ تو سب سے پہلے ہے ست نام، کہ رب کا جو نام ہے، اب اس کا کرنا کیا ہے؟ رب کے نام کا، ست نام کا کرنا کیا ہے؟ کوئی نام دان کرنے والا ملے اور وہ ست نام ہمارے آتما میں اتار دے۔ جو ایسا کر سکتا ہے اس کو ست گرو بولتے ہیں۔ پھر ست گرو سے جس کا من مل گیا تو وہ ہر وقت گرو کے ساتھ ہے۔ اصل میں گرو کے ساتھ رہنا ست سنگ ہے۔ یہ 3 پوائنٹ ہیں۔ اب اگر ہمارے کچھ سکھ بھائی کہتے ہیں کہ یہ ایسا کچھ نہیں ہے ذکر قلب وغیرہ، تو ایسا تو ہر دھرم میں، دین میں اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ مسلمانوں میں بھی یہی ہے، کہتے ہیں کہ بھئی یہ کیا ذکر قلب وغیرہ ہوتا ہے۔ مسلمانوں میں بھی بہت لوگ ایسے ہیں، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو دین دھرم کو جانتے نہیں، جنہوں نے نہ قرآن پڑھا نہ گرو گرنتھ صاحب پڑھا، ایسے ہی بس یہ ہیں لائی لک۔ لائی لک سمجھتے ہیں کہ بس جیسے بھیڑ ہوتی ہے نا، اس کو کوئی ڈنڈا مار کے کہے ادھر چلو تو نہیں جائے گی، پوچھو کہاں جائے گی؟ جہاں ساری بھیڑیں جا رہی ہیں۔ اب جتنا مرضی ہے اس کو اسٹک سے مارو، وہ بھیڑ ادھر جائے گی جہاں ساری بھیڑیں جا رہی ہیں۔ اس کو کہتے ہیں لائی لک، جس نے جس راستے پہ لگا دیا لگ گیا۔ تو اکثر جو مسلمان ہیں، اکثر جو ہندو ہیں، اکثر جو سکھ بھائی ہیں ہمارے، ان کو دنیا سے فرصت نہیں ہے، ان کے پاس اپنے دین دھرم کی شکشا، تعلیم، ایجوکیشن، نالج ہے نہیں۔ سنی سنائی باتوں کے اوپر ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالتے رہتے ہیں، حقیقت کا انکار کرتے رہتے ہیں۔ مسلمان بھی اسی طرح کہتے ہیں، حالانکہ حدیث شریف میں ہے غمض عینک یا علی واسمع قلبک لا الہ الا اللہ، کہ اے علی اپنی آنکھیں بند کر، اپنے قلب سے لا الہ کی آواز سن۔ اسپریچولیٹی تو ہر ریلیجن کی فاؤنڈیشن ہے، ہر انسان کی فاؤنڈیشن ہے۔ اگر تمہارے اندر سے آتما نکل جائے تو تمہارا کیا ہے؟ یا تو جلا دو گے یا دفنا دو گے۔ تو بغیر اسپریچولیٹی کے تمہارے پاس ہے کیا؟ اب اگر کوئی آتما کی شکشا کا انکار کر دے کہ نہیں ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی، اس سے بڑا گدھا کون ہے؟ کیونکہ آتما کے لیے اگر کوئی شکشا نہیں ہے تو پھر تو لاوارث ہو گیا ہے۔ نکال دے اپنی آتما کو باہر خود ہی، کیونکہ آتما کی ضرورت ہی نہیں ہے تجھے۔ اس طرح کے بہت لوگ ہیں، لیکن تم اپنا دل چھوٹا مت کرو، کوئی کچھ بھی کہتا رہے۔ رب کا پیار، رب کی محبت، پریم سب کے لیے نہیں ہے۔ جو رب والا ہوگا وہ تمہاری بات کو سن کے تمہیں گلے لگائے گا اور کہے گا مجھے نام دان دو، اور جس کا راستہ ہی نہیں ہے یہ، وہ تو انکار ہی کرے گا۔ تو اس بات سے مت گھبراؤ۔ تم باہر کیوں دیکھتے ہو؟ سکھ مت میں ہی سب کچھ ہے۔ بالکل صحیح ہے، ہندو دھرم میں بھی سب کچھ ہے، کرسچینٹی میں بھی سب کچھ ہے۔ مکمل ہوتا ہے نا۔ سکھ مت میں سب کچھ ہے، بالکل صحیح بات ہے یہ۔
لیکن تم سکھ مت میں کوئی ایسا سکھ گرو مل جائے نا تمہیں جو بابا گرو نانک کی شکشا تمہارے من میں اتار دے، پھر باہر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے نا۔ تو کس نے کہا باہر دیکھو؟ بھائی اگر تم کو روز گھر پر تازہ تازہ کھانا ملے گا تو پھر تو ریسٹورینٹ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور گھر کے اندر سارے ہی ایسے ہی ہوں گے چول، کسی کو کھانا بنانا ہی نہیں آتا ہے تو پھر تو باہر سے ہی لاؤ گے۔ اب آپ وہ جملہ پڑھ لیں کہ بھائی گھر میں کچن ہوتا ہے، گھر میں بیڈ روم ہوتا ہے، گھر میں لیونگ روم ہوتا ہے، نہ فلم دیکھنے کے لیے باہر جانے کی ضرورت ہے، نہ کھانا پینا کرنے کے لیے باہر جانے کی ضرورت ہے۔ بالکل صحیح ہے، لیکن کچن میں کوئی کھانا بنا کے رکھے گا تب نا۔ سکھوں میں کوئی گرو اس وقت نظر آئے گا تو پھر مت جانا، باہر نہیں دیکھنا۔ مسلمانوں میں کوئی اگر مرشد کامل نظر آئے تو پھر مت آنا یہاں پر۔ ہندوؤں میں اگر کوئی تم کو گرو مل جائے، ست گرو، تو ہم کب کہہ رہے ہیں ہمارے پاس آؤ، اسی سے رب کو پالو۔ لیکن کسی کو کہیں کسی دھرم میں کچھ نہ ملے تو آ جاؤ۔ ہم نے کب انکار کیا ہے؟ سکھ دھرم تیرے لیے کافی ہے۔ اگر کوئی سکھ دھرم میں تیرا کوئی گرو آج بھی موجود ہے جو تجھے رب سے ملا دے، اسی طرح ہر ریلیجن میں یہ جو دور ہے، اس کو انگریزی میں کہتے ہیں، اس دور کے بارے میں اردو میں اور عربی میں اس کو کہتے ہیں دور فتن۔ تو یہ جو دور ہے یہ آزمائش کا دور ہے، دی ایج آف ٹرائل۔ اس آزمائش کے دور میں آزمائش کیا ہے؟ فرض کیا، یہ میں بات ان کے لیے کہہ رہا ہوں جو مسلمان کہتے ہیں کہ اسلام سے باہر نہیں، اسلام میں ہی ڈھونڈو۔ جو سکھ دھرم والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سکھ دھرم سے باہر نہ دیکھو، یہ میں ان کو کہہ رہا ہوں۔ فرض کیا کہ ایک روم ہے، ایک گھر ہے، اس گھر کے اندر تمہارے مم اینڈ ڈیڈ کا بیڈ روم ہے، دوسرا تمہارے بھائی کا ہے، تیسرا تمہاری بہن کا ہے، چوتھا تمہارا ہے، 4 اس میں کمرے ہیں، تمہارا باپ کھو گیا ہے۔ اب موسٹ پروبیبلی تمہارا جو باپ ہوگا وہ اپنے روم میں ہوگا، لیکن اگر وہ روم میں نہیں ہے تو باتھ روم چیک کرو، باتھ روم میں بھی نہیں ہے تو بہن کے روم میں جا کے دیکھو، شاید بیٹی سے ملنے گیا ہو، وہاں بھی نہیں ہے تو اپنے روم میں چیک کرو، شاید وہاں گیا ہو، اور پورے گھر میں کہیں باپ نہیں ہے، تو تم کیا یہ کہہ سکتے ہو کہ اس گھر کے باہر جا کے مت ڈھونڈنا اپنے باپ کو، اس گھر کے اندر ہی ڈھونڈو؟ ہے کوئی مائی کا لال جو اس بات کو جو ہے رد کر دے؟ گھر میں باپ نہیں ملا، باہر مت ڈھونڈنا، اسی گھر میں لگے رہو، ہے کہ نہیں؟ چلو یہ تو بتا دو، تم پورے گھر میں باپ کو ڈھونڈنا نہیں ملا، تو اب اگر اماں یہ کہیں بیٹا گھر کے اندر ہی، باہر مت دیکھنا، گھر کے اندر ہی ڈھونڈتے رہو، ابے جب گھر میں نہیں ملے گا تو باہر ڈھونڈیں گے نا۔ اگر گھر میں ہی مل جائے گا تو کس کا دماغ خراب ہے باہر جائے گا؟ یہ ایک مثال کافی ہے۔ جس کو باپ سے دلچسپی ہے، جس کو باپ سے محبت ہے، وہ ایسی باتوں میں نہیں آئے گا کہ گھر ہی میں ڈھونڈو، وہ تو پوری دنیا کھنگال مارے گا۔ اس کو باپ چاہیے، اس کو یہ قانون نہیں چاہیے کہ صرف گھر میں ڈھونڈنا ہے۔ اسی طرح جس کو رب چاہیے، جہاں بھی مل جائے وہ جائے گا، اس لیے کہ اسے رب چاہیے۔ جس کو باپ سے دلچسپی ہے وہ باہر گیا نا۔ اگر کوئی کسی کو رب کی تمنا ہوگی، کیوں کہہ رہے اس کو کہ بس اسی دھرم میں ڈھونڈو؟ دیکھو کہیں لوگ باپ کو نہیں چھوڑتے، باہر چلے جاتے ہیں ڈھونڈنے، تم رب کو بھی نہیں ڈھونڈنے دے رہے اسے۔ کہیں بھی مل جائے رب، اگر رب سے دلچسپی ہے تو جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اندر ہی ادھر بھی ڈھونڈ لو، یہ ٹال مٹول سے کام لے رہے ہیں۔ ان کو بھگوان سے، رام سے، رحیم سے، ایشور اللہ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، توجہ ہی نہیں ہے وہاں پر۔ یہی ڈھونڈ لو، بس خانہ پوری کرنا ہے یہ، بھائی یہی ڈھونڈ ڈھانڈ کے اعلان کر دو کہ بھائی نہیں ہے وہ۔
جن کو واقعی دکھ ہے، جن کو واقعی تمنا ہے، چاہت ہے کہ وہ باپ کو ڈھونڈیں، وہ باہر بھی جائیں گے، پورے محلہ کھنگال ماریں گے، پورا شہر کھنگال ماریں گے۔ اسی طرح جو جینون رب کے چاہنے والے ہوں گے، ان کو کہیں سے بھی رب مل جائے، ان کو اس سے مطلب تھوڑی ہے کہ کہاں ملتا ہے، بس مل جائے۔ یہاں پنجاب میں بھی انتہا پسندی بہت ہے۔ ہاں، انتہا پسندی کہاں نہیں ہے، اب تو آخری دور ہے نا بیٹا، یہ انتہا پسندی تو ہر جگہ ہے، ہر جگہ انتہا پسندی ہے، کیا مسلم، کیا ہندو، کیا عیسائی، کیا یہودی، ہر جگہ انتہا پسندی پھیل گئی ہے۔ لیکن امام مہدی گوہر شاہی جو آئے ہیں، جتنی بھی محبت والی روحیں ہیں، جتنی بھی محبت والی سول ہیں، ہر دین، ہر دھرم سے وہ نکالنے آئے ہیں۔ سارے جتنے بھی دھرم ہیں، سب کے سامنے کھڑے ہو کے آ جاؤ بھائی، جس کو رب چاہیے میرے پاس آ جاؤ۔ تو جو محبت والی آتما ہوگی وہ دوڑ کے گوہر شاہی کے چرنوں میں، بھلے مسلم ہو، سکھ ہو، ہندو ہو، عیسائی ہو۔ اور جو نفرت والی ہے وہ الگ، وہ نفرت کا کاروبار کریں گے، بھلے کسی بھی دھرم میں ہو۔ تو ہمارا یہ پیغام جو ہے، یہ پیغام محبت کا ہے۔ بابا گرو نانک کے پاس بھی ہندو بھی آتے تھے اور مسلم بھی آتے تھے۔ تو بابا گرو نانک نے تو ہندوؤں کو بھی فیض دیا، مسلم کو بھی دیا۔ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ سکھ مت میں باہر نہیں جا سکتے؟ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ جب بابا گرو نانک کا دیہانت ہوا، جب وہ ان کا وصال ہوا، تو مسلمان اور ہندوؤں میں لڑائی ہو گئی۔ مسلم کہنے لگے کہ بھئی یہ ہمارا ہے، ہم اس کو دفنائیں گے، جنازہ پڑھائیں گے۔ اور ہندو کہنے لگے نہیں، یہ ہمارا ہے۔ وہ انگریز کا دور تھا، انگریز نے کہا ٹھہر جاؤ، میں فیصلہ کرتا ہوں۔ ان کو چارپائی پہ لٹا کے اٹھاتے ہیں، جس طرف وہ گر جائیں انہی کے۔ اب جو چارپائی پہ لٹا کے ان کو اٹھایا تو نہ ادھر گرے نہ ادھر گرے، غائب۔ تو یہ اللہ کا فیصلہ تھا کہ بابا گرو نانک نہ مسلم کا ہے نہ ہندو کا ہے، وہ اللہ کا ہے، وہ اللہ والا ہے۔ اللہ کے پاس چلا گیا۔ اب تم لڑتے رہو۔ تو انہوں نے مسلم کو بھی فیض دیا، ہندو کو بھی فیض دیا، تو اس کا مطلب تھا کہ وہ لوگوں کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ رب جہاں سے بھی ملے لے لو، لہٰذا ہندو بھی ویلکم، مسلم بھی ویلکم۔ اور یہ صرف سکھ دھرم میں نہیں، شرڈی والے بابا، ان کے پاس بھی تو سب جاتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں صرف ہندوؤں کے لیے آیا ہوں؟ نہیں تو ان کے پاس تو سب جاتے تھے، مسلم بھی جاتے تھے۔ اور شرڈی والے جو بابا تھے، وہ ساری زندگی انہوں نے مسجد میں گزاری۔ وہ ہندوؤں کے ولی نہیں تھے، وہ اللہ کے ولی تھے۔ جو اللہ کا ہوتا ہے وہ سب کے لیے ہوتا ہے۔ اس کی نظر میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب برابر ہوتے ہیں۔ اور جو صرف ایک دھرم کی بات کرتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کا نہیں ہے، وہ اس دھرم کا ہے، اللہ کا نہیں ہے۔ کیونکہ جو بھی اللہ والا ہوگا، کبھی آپ اس کی زبان سے کسی دھرم کے خلاف کوئی نفرت والی بات نہیں سنیں گے۔ اللہ والا جو ہوا، آج کے دور میں بھی ہریانہ میں ایک جگہ ہے سونی پت، جس طرح پانی پت ہے، لیکن یہ قریب ہے۔ سونی پت زیادہ دور نہیں ہے دلی سے، قریب ہی ہے دلی کے۔ سونی پت، وہاں پر ہے آنند مورتی گرو ماں، وہ اللہ کی ولی ہے۔ اس کے پاس ہندو بھی جاتے ہیں، اس کے پاس سکھ بھی جاتے ہیں، اور اس کے بعد مسلم بھی جاتے ہیں۔ اور پھر ہم کو جب ہم نے دیکھا، ہم نے لوگوں کو کہا جاؤ ان کے پاس، ہندوستان کی جان ہے ان کے اندر، ہندوستان کی ترقی ہے ان کے اندر، ہندوستان کی بھوش ہندوستان کا گرو ماں کے قدموں میں ہے۔ ہم بھی بہت دعا کرتے ہیں ہندوستان کے لیے، اور ہندوستان میں رہنے والوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، کسی بھی دھرم کا ہو۔ ہم دھرم والے نہیں ہیں، ہم اللہ والے ہیں۔ اللہ سب کا ہے۔